امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیا معاہدہ ایران کے نیوکلیئر صلاحیت کے خلاف دیوار ہے۔ ایران سے اپنے معاہدے کا موازنہ اوباما معاہدے سے کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اوباما کا ایران معاہدہ مشرق وسطی کے لیے خطرناک تھا۔ اوباما کا معاہدہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار کو حصول کا سبب بن سکتا تھا۔ فرانس میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران جلد معاملہ حل کرنا اور کاروبار کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات ایک دو روز میں خود میڈیا کو پڑھ کر سنائیں گے۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز جمعے سے مکمل طور پر کھل جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ اسرائیل کو لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا ہوگا۔ جنوبی لبنان کے شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہونی چاہیے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کی لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا مفاہمتی یادداشت میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر زور۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کے پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کی صورتحال، امریکی بحری ناکہ بندی اور حملوں سے متاثرہ ایرانی بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر بات ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ایران کے جوہری پروگرام کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ لبنان پر کوئی بھی اسرائیلی حملہ یا قبضہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کو لبنان کے خلاف جنگ کے خاتمے کا وعدہ اور مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے اسرائیل کی ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ امریکہ نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر اسرائیل کو معاہدہ دکھانے سے انکار کیا۔ اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دے دیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 2 روز کے دوران 48 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ خبردار کیا کہ اسرائیل معصوم افراد کو مارنے سے باز نہ آیا تو جواب دیں گے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقام تبدیل۔ دستخط برجن اسٹاک میں 19 جون کو پاکستان کی میزبانی میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ تقریب میں ایران کی جانب سے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کار باقر کالباف شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی تقریب میں شرکت کا اشارہ دے چکے ہیں۔ کہا ممکن ہے کہ وہ بھی تقریب میں جائیں۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کا ایشو پیچیدہ ہے۔ پاکستان کا کردار ثالث کا ہے۔ یہ جنگ نہ رکتی تو نتائج سنگین ہوتے۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے ثالثی کردار کے مقاصد محدود نہیں۔ ان مقاصد میں خطے میں استحکام اور مسلم امہ کے درمیان امن کا فروغ ہے۔ صحافیوں کو بریفنگ میں اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے کہا کہ تمام اہم فریقین کی مشاورت اور تعاون سے پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بڑے جنگی خطرے کو روکا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس سے فیلڈ مارشل نے بغیر لڑے اخلاص، صلاحیت اور حکمت سے جیتا۔ بطور ذمہ دار ثالث پاکستان کسی بھی قسم کی قیاس آرائیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے مسلم ممالک بالخصوص سعودی عرب کا کردار قابل تحسین ہے۔ سعودی عرب نے دانشمندانہ قیادت، تحمل اور اسٹریٹجک صبر کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اپنے شراکت داروں کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ امن کے فروغ کے لیے کام جاری رکھے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان تشکر کی گونج۔ ایوان بالا میں امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی ثالثی کی تعریف۔ لارڈ احمد نے کہا کہ یقین ہے کہ ایوان میں موجود وزراء سمیت تمام اراکین پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ بیرونس چیپمن نے کہا کہ پاکستان کا شکریہ، اس نے امریکہ اور ایران کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لارڈ باربر نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرے۔ بیرونس چیپمن آف ڈارلنگٹن نے کہا کہ شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ تعریف اور تحسین کے مستحق ہیں۔
اسحاق اور چینی ہم منصب وانگ یی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دو طرفہ اقتصادی اور سرمایہ کاری تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور چین کا اہم دو طرفہ اور علاقائی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں نے مشترکہ مفادات کے معاملات پر مسلسل رابطے برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ سعودی عرب کابینہ کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، فوجی کارروائیوں کے خاتمے، مذاکرات کے آغاز اور پاکستان اور قطر کی ثالثی کو سراہا۔ اجلاس میں 28 فروری سے پہلے کی صورتحال کے مطابق آبِ ہرمز کھولنے پر زور۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم، کہا خدا کا شکر ہے کہ دونوں ممالک جمعے کو باضابطہ معاہدہ کریں گے۔ امید ظاہر کی کہ معاہدہ جنگ کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ جنگ کے بجائے اختلاف مذاکرات سے حل ہونا بہتر ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا کی کوئٹہ، کوہاٹ اور شب قدر میں کارروائیاں۔ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں فرانس نے سینیگال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ فرانس کی جانب سے سٹار پلیئر امباپے نے 2 گول سکور کیے، 1 گول بارکولا نے کیا۔ ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ ناروے کی جانب سے 2 گول ان کے سٹار کھلاڑی ایرلنگ ہالینڈ نے کیے۔ عراق کی جانب سے واحد گول ایمن حسین نے کیا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور الجزائر کا مقابلہ جاری۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں پاکستانی نژاد سٹار کھلاڑی کی پہلی انٹری۔ زیدان اقبال نے عراق کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے لیے بھی تاریخ رقم کر دی۔ ناروے کے خلاف میچ میں شاندار پرفارمنس۔ زیدان اقبال کی والدہ عراقی، والد کا تعلق پاکستان سے۔ زیدان اقبال انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں پیدا ہوئے۔ وہ 2021 سے عراق کی جانب سے کھیل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی جماعت ہے اور بجٹ کے تمام خدوخال پر پیپلز پارٹی کی قیادت سے تفصیلی بات ہوئی۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر خزانہ مزمل اسلم سے وفاق کو فنڈز دینے کے حوالے سے میٹنگ میں بات ہوئی تھی۔ انہیں اصولی طور پر وفاق کو فنڈ دینے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران امن معاہدے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اگر اسی طرح قیمتیں نیچے جاتی رہیں تو عوام کے لیے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 27 ارب روپے اور ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ پنجاب شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں صوبائی آمدن کا ہدف 1209 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ صوبے کے ترقیاتی امور کے لیے 752 ارب روپے اور تعلیمی شعبے کے لیے 750 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر خزانہ پنجاب شجاع الرحمان نے کہا کہ شعبہ صحت کے لیے مجموعی بجٹ کا 10% رکھا گیا ہے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی اور جدید تعلیم کا فروغ یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے پنجاب کابینہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ آج دوپہر صوبائی بجٹ پیش کریں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق صوبے کے غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2,560 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شامل نہیں کیا گیا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب روپے کی کمی متوقع۔ ضلعی ترقیاتی پروگرام میں 40 ارب روپے کی کٹوتی۔ ضلعی ترقیاتی پروگرام کے لیے صرف 15 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ کا مجموعی حجم 1100 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان ہے۔ تعلیم کے لیے 150 ارب، امن و امان کے لیے 130 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، صحت کے شعبے کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ بلوچستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافے کی تجویز۔ 3000 نئی اسامیوں کا اعلان متوقع۔ رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی سرپلس اور ٹیکس فری ہوگا۔ بلوچستان کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب بجٹ کے جائزے کے بعد منظوری دی جائے گی۔
خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کے 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے محکمہ خزانہ کو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے ابھی تک احکامات نہیں ملے۔ سرکاری حکام کے مطابق محکمہ خزانہ نے آئندہ مالی سال کے لیے 2 بجٹ تیار کر رکھے ہیں۔ ایک مکمل بجٹ ہے جس کا حجم 2200 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ دوسرا بجٹ 3 ماہ کے لیے تیار کیا گیا ہے جس کا حجم 300 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ سہ ماہی بجٹ کے دوران صرف جاری اور غیر ترقیاتی اخراجات کی منظوری دی جائے گی۔ اس عرصے میں صوبے میں کسی نئے ترقیاتی منصوبے کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان انتخابات میں کامیاب 4 آزاد امیدوار استحکامی پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آزاد اراکین نے وفاقی وزیر علیم خان سے ملاقات کے موقع پر شمولیت کا اعلان کیا۔ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں انور علی، اسد شفیق، محمد دلپذیر اور امان علی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی 10، نون لیگ کی 5، آئی پی پی 4، آزاد امیدوار 2 اور ایم ڈبلیو ایم کی 1 نشست ہے۔ 2 حلقوں جی بی اے 16 دیامر اور جی بی اے 13 کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنا لیں گے۔ آپ بنا پائیں گے؟ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں حکومت ہمارا ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بجٹ سے متعلق تحفظات پر حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے، مزید بات چیت بھی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں 2 رکنی حکومتی وفد نے بلاول بھٹو زرداری سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو بجٹ کے اعداد و شمار سے متعلق بریفنگ دی۔ گورنر کے بھی فیصل کریم کنڈی اور پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ باچا نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ بلاول کا خیبر پختونخوا میں گندم کی قلت کے بحران پر اظہار تشویش، گورنر کو کردار ادا کرنے کی ہدایت، کہا خیبر پختونخوا کا مقدمات تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر لڑیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش خوش آئند ہے، وزیر اعظم کو خود چل کر آنا چاہیے۔ آپ وزیر اعظم ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کیوں نہیں کرا سکتے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہر مرتبہ کہا جاتا ہے پوچھ کر بتائیں گے۔ کے پی میں بجٹ پاس کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پاس کرے گی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک حتمی بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ ایران امریکہ معاہدے کی طرح پاکستان میں بھی ایک امن معاہدہ کرنا چاہیے۔ ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام آئے گا اور دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی تردید کر دی۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو انصاف کے کٹہرے ملائیں گے۔ جو لوگ روپوش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے قانون اپنا راستہ لے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کا فوج کے ذریعے بھی کچھ نہ کر سکا، اسی لیے آزاد کشمیر میں آگ لگائی۔ پتہ تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کدھر سے آ رہے ہیں، اصل کہانی کیا ہے، یہ سامنے آنے میں وقت لگا۔ سیکیورٹی حکام کی بریفنگ، بتایا آزاد کشمیر میں بیٹھ کر ریاست مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ریاست ہمیشہ پہلے ماں بن کر ڈیل کرتی ہے، بعد میں باپ بنتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی دکانیں کھولیں، نہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ جو دکانیں کھولے گا وہ انہیں آگ لگا دیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے ڈیل کیے جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کالعدم بی ایل اے کے بڑے اسپانسر بڑے سردار بھی ہیں، یہ بلوچستان میں سرمایہ کاری آنے نہیں دینا چاہتے۔ فیلڈ مارشل سچی بات کرتے ہیں، اسی لیے مذاکرات کے لیے امریکہ اور ایران نے ان پر بھروسہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل واحد شخص ہے جن پر ہر فریق اعتماد کر رہا تھا، اسی لیے پاکستان نے امن کے لیے کوششیں کیں۔ قیام امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء سے محرم میں یکجہتی کا پیغام دینے کی اپیل، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا، فرقہ واریت سے اجتناب کرنے میں ہی عافیت ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار لائق تحسین ہے، اسے ضلعی سطح پر فعال ہونا چاہیے۔
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC वार्ड के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया। कहा, जब आबादी की बुनियाद पर सूबों को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने तजवीज़ दी कि NFC वार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर और 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का जियो की मुहिम वक्फा को खिराज तहसीन। कहा कि इस मुहिम से लोगों में आगाही पैदा हो रही है। खराज तहसीन पेश करूंगा एक प्राइवेट मीडिया जो फर्म है और उसने एक वक्फा के नाम से एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे साथ मिलकर इसमें शुरू की है और अब जिस तरह से ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में जा रही है, हम इस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादर ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर के आइन में इंतखाबात मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे पर अमल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात अगले माह की 27 तारीख को शेड्यूल्ड हैं, बर वक्त होंगे। शुमाली क़ज़ाक़ों की क़ैद में 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। जहाज़ MT ऑनर 25 के सेकंड ऑफिसर सैयद काशिफ उमर ने अपील की है कि 57 दिन से कैद हैं, हुकूमत फौरी रिहाई दिलाए, खाने को कुछ नहीं, मग़वी बीमार हो रहे हैं। कंपनी मालिकान क़ज़ाक़ों से बात करने को तैयार नहीं, हुकूमत जहाज़ कंपनी को मुज़ाकरात पर तैयार करे। जहाज़ के इंडोनेशियन कप्तान का भी अपनी हुकूमत से मदद का मुतालबा। कराची मिलियारी एक्सप्रेसवे के रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में 16 अरब रुपए के माली स्कैंडल का इंकशाफ। नैब तहकीकात में पता चला है कि ग्रीन बेल्ट्स, सर्विस रोड्स और ओपन स्पेसेस पर तजावुज़ात करके प्लॉट्स बनाए गए। हज़ारों कमर्शियल प्लॉट्स मंजूर शुदा मनसूबाबंदी से हट कर तख्लीक किए गए। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 साल का बच्चा घर के बाहर खुले मैनहोल में गिर कर जाँ बहक हो गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक अपनी मददाब के तहत मैनहोल में गिरने वाले बच्चे को 300 फीट दूर गटर से निकाला गया। मुकदमा दर्ज। निजी सोसाइटी की इंतज़ामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी नामजद। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज़ ने सुगवार ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी किया। बलूचिस्तान में यकम था 10 मुहर्रम दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। जुलूसों के रास्तों पर, घरों की छतों पर खड़े होने पर पाबंदी। फ़िरका वाराना इश्तिहाल और नफरत अंगेज़ मवाद के इशाअत पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का महकमा खुराक से मुतालिक इजलास। 58 अरब रुपए का ऑडिट रिकॉर्ड गायब। कमेटी का 6 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमेटी के लाड़काना, खैरपुर और दीगर अजला के अरबों रुपए के रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर सवालात। निसार खोड़ो ने कहा कि ऑडिट रिकॉर्ड ना देना बेज़ाब्तियों का शुबा पैदा करता है। 56 अरब रुपए की सब्सिडी और मुफ्त खाद दी गई। गंदम खरीदारी क्यों ना हो सकी? सरकारी गंदम ज़खायर कम होने पर PAC को तशवीश। FBI ने दावा किया है कि ट्रंप की 80वीं सालगिरह के मौके पर व्हाइट हाउस में होने वाली UFC फ्रीडम 250 इवेंट पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। 5 अफराद गिरफ्तार किए गए और 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगाया गया है। हुकाम के मुताबिक हमलावर धमाका खेज मवाद से भरे ड्रोन्स के जरिए भगदड़ मचाना चाहते थे, जिसके बाद स्नाइपर हमले और फिर व्हाइट हाउस के गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था। अमेरिका और ईरान माहदे में 300 अरब डॉलर का निजी सरमायाकारी फ़ंड शामिल। 150 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक फ़ंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। माहदे के बाद ईरान को तेल की फ़रोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। ईरान तेल और ईंधन की फ़रोख्त फ़ौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमत पर भी लागू होगी। सहूलत ईरान के माहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी।
جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں قیام امن میں مدد کے لیے تیار ہیں. بارودی سرنگیں صاف کرنے والی کشتیاں خطے میں بھجوا دی ہیں. G7 اجلاس کے موقع پر پریس بریفنگ میں جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے یہ بھی کہا کہ روس پر پابندیوں سے متعلق صدر ٹرمپ کو تعاون کے موڈ میں پایا ہے. یوکرین جنگ خاتمے کے لیے امریکہ اور یورپی ممالک ہر ممکن کوشش کریں گے. پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم پر بھارت کے خلاف میچ میں سلو اوور ریٹ کی وجہ سے میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد. اتوار کو کھیلے گئے T20 ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان ٹیم نے مقررہ اوور میں 1 اوور کم کرایا تھا. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اپنا دوسرا میچ آج جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی. ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے آئرلینڈ کو 4 وکٹ سے شکست دے دی. آئرلینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ میں 9 وکٹ پر 118 رنز بنائے. انگلش ٹیم نے ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا. اس سے پہلے کھیلے گئے میچ میں سری لنکا ویمن نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ ویمن کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. سری لنکا کی نیلا کشیکھا سلوا نے 54 رنز کی اننگز کھیلی. ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کے میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. راولپنڈی کے نوجوان کرکٹرز کے لیے سنہری موقع. لاہور قلندرز کے اشتراک سے پنڈی ٹائیگرز کے ٹرائلز کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا. نوجوان کھلاڑیوں کی بڑی تعداد راولپنڈی اسٹیڈیم پہنچ گئی. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے بھی اسٹیڈیم کا دورہ کیا. اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش زامبید نے باکس آفس پر اب تک 35 کروڑ روپے کما لیے. فلم اب بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز. اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی تو فوراً دیکھ لیں ورنہ پچھتائیں گے.